ساحل کی نظریں خلا میں جمی تھیں۔ ہسپتال کے سفید دیواریں، ارد گرد گزرتے مریض، نرسیں، ڈاکٹر، سب کچھ اس کی نظر سے اوجھل تھا۔ وہ بس ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آبدار حاملہ، یہ خیال ہی اس کے دل پر پتھر کی طرح گرا تھا۔ وہ تو اسے چھوا تک نہیں تھا، پھر یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ہلچل مچ گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ اس نے غصے سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اسے جواب چاہیے تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن پھر ایک خیال نے اسے روک دیا کہ ڈاکٹرز نے کوئی غلط رپورٹ دے دی ہے یا پھر نہیں۔ یہ سوچ اس کے دل کو مٹھی میں جکڑنے لگی۔ اس کی آبدار، اس کی عزت دار معصوم کم سن بیوی ایسا کر ہی نہیں سکتی، لیکن اگر وہ بے گناہ تھی تو پھر قدم بے اختیار آبدار کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ دروازہ کھولا، اندر جھانکا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں سفید چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا زرد تھا جیسے سارا خون خشک ہو چکا ہو۔ ساحل کا دل کٹنے لگا۔ وہ بے آواز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ بیٹھتے ہی اس نے آبدار کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہولے ہولے اس کی انگلیاں سہلا رہا تھا، جیسے اس لمس میں کوئی جواب چھپا ہو۔ آبدار کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، پھر مدھم سی آواز میں اس نے کچھ بڑبڑایا۔ آبدار! ساحل نے جھک کر کان اس کے لبوں کے قریب کیا۔ ساحل! اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ آبدار کی آواز اتنی کمزور تھی جیسے ہوا کا جھونکا بھی اسے بہا لے جائے۔ ساحل کی آنکھوں میں شبہ اور محبت کی جنگ چھڑ گئی۔ اگر وہ بے قصور ہے تو یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے دل میں طوفان اٹھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ آبدار کے زرد چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ آبدار کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھلیں، پھر بند ہو گئیں اور پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ساحل بے یقینی سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، جیسے کسی دکھ میں گھرا ہو۔ آخرکار ڈاکٹر اس کی طرف آئی۔ مسٹر ساحل، آپ کی بیوی کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، لیکن آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ساحل کی آنکھوں میں ایک پل کو امید جاگی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو اس خبر کے صدمے میں تھا۔ ڈاکٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آبدار حاملہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر ساحل، یہ غلطی نہیں ہو سکتی، رپورٹ بالکل واضح ہے۔ لیکن کیا؟ ساحل نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن یہ حمل کسی زبردستی کا نتیجہ لگتا ہے۔ ساحل کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ہمیں کچھ شواہد ملے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی پر شاید کسی نے ظلم کیا ہے۔ ساحل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے اپنے قدموں کو لڑکھڑاتے ہوئے سنبھالا۔ کیا مطلب؟ کس نے؟ یہی تو ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن ہمیں آپ کی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گی ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا۔ ساحل کا خون کھولنے لگا۔ میں ابھی اس سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر نے اسے روکا۔ ابھی نہیں، وہ بہت کمزور ہے۔ لیکن ساحل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر آبدار کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ ساحل نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ آبدار، مجھے سچ بتاؤ، کس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ وہ خاموش تھی، لیکن ساحل کے اندر طوفان مچ چکا تھا۔ اگر آبدار بے قصور تھی تو وہ وحشی کون تھا جس نے اس کی معصوم بیوی کو برباد کر دیا؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ جب وہ خود وہاں نہیں تھا۔ سورج اپنی تیز روشنی کے ساتھ گاؤں کی مٹیالی گلیوں پر چمک رہا تھا۔ سردی مائل روشنی میں بنگلے کے برآمدے میں کھڑے ذیشان شاہ کی عمر رسیدہ آنکھیں سکون کا ایک منظر تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ساحل کو دیکھ رہے تھے، جو غصے سے مٹھیاں بھیج کر کھڑا تھا۔ دادا سائیں، میں نے کہا نا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ساحل کی آواز میں بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی۔ ذیشان شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ فیصلہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ آبدار بچی نہیں رہی، اب وہ ایک جوان لڑکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد وہ تنہا رہ جائے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے اور میں یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ ساحل نے بے چینی سے قدم آگے پیچھے کیے۔ وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ آبدار اس گھر میں پل کر جوان ہوئی ہے۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے والدین کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا اور ذیشان شاہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ آبدار ہمیشہ سے ایک خاموش اور حلیم الطبع لڑکی رہی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو بھی گھر کے اندر ہی محدود رہی، پردے میں رہی اور ذیشان شاہ کے فیصلوں کو ہمیشہ اپنا نصیب مانتی رہی۔ ساحل نے کبھی آبدار کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے وہ بس دادا سائیں کی پرورش کی ہوئی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ مگر آج جب اسے بتایا جا رہا تھا کہ وہی لڑکی اس کی بیوی بننے والی ہے تو اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ دادا سائیں، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، میں کیسے؟ عمر کہ کوئی معنی نہیں رکھتی ساحل، جب دل کا رشتہ جڑ جائے تو یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ نہیں۔ ساحل، ذیشان شاہ کی آواز سخت ہو گئی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آبدار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ وہ اسی گھر کی بہو بنے گی، تمہاری عزت بنے گی۔ ساحل نے لب بھینچ لیے۔ اس کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دب گیا۔
وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے بیمار دادا کو صدمہ پہنچے گا، اور یہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ سہاگ رات کا کمرہ گلابوں اور خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آبدار سکھ چوڑے میں سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر حنا کے گہرے رنگ چھلک رہے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار بھی نمایاں تھے۔ دروازہ کھلا اور ساحل اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ آبدار کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ واقعی بدل چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی اب ایک مکمل عورت لگ رہی تھی۔ ساحل نے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گیا۔ آبدار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں یہی رات لکھی گئی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی کسی انجانے خوف میں گرفتار تھا۔ ساحل نے گہری سانس لی اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آبدار، وہ سہم کر سر جھکائے رہی۔ ساحل نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو لرز رہے تھے۔ دیکھو، مجھے نہیں معلوم کہ تم اس شادی کو کیسے دیکھتی ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سب اچانک ہوا ہے، اور شاید تم بھی اسی الجھن میں ہو جس میں ہوں۔ آبدار نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلایا۔ تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے دوست بنیں۔ جب تم تیار ہو جاؤ گی تبھی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ آبدار نے حیرانی سے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ ساحل اس سے کوئی حق جتائے گا، لیکن اس کی باتوں نے اسے سکون دے دیا۔ آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ ہاں، اور تمہیں بھی کبھی مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید خوشی کے، شاید شکرانے کے۔ ساحل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور ایک گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم آرام کرو، میں صوفے پہ سونے جا رہا ہوں۔ آبدار نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک مہذب، بردبار اور ذمہ دار انسان تھا۔ یہ رات آبدار کے لیے خوف کی رات نہیں رہی، یہ اعتماد کی رات بن گئی۔ ساحل کی آنکھ کھلی تو سورج کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں موندیں، پھر نظر آبدار پر جا ٹھہری۔ وہ ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکیں گالوں پر سایہ کیے ہوئی تھیں، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ ساحل کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کا دل عجیب سا محسوس کر رہا تھا، جیسے کسی انجانے جذبے میں قید ہو رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کل رات جو وعدہ کیا تھا وہ نبھائے گا۔ وہ آبدار کو وقت دے گا، لیکن کیا اس کا دل اتنا وقت دینے کے لیے تیار تھا؟ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ پر آبدار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ساحل کو اپنی طرف دیکھتا پایا تو شرم سے سر جھکا لیا۔ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ ساحل مسکرایا، تب سے جب تم شاید کوئی بہت اچھا خواب دیکھ رہی تھی۔ آبدار نے نظریں اور جھکا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ساحل نے آہستہ سے چھیڑا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خواب میں کون تھا؟ آبدار نے خجل سی ہو کر چادر میں منہ چھپا لیا۔ آپ بہت شرارتی ہیں۔ ساحل ہنس دیا۔ چلو، تم کم از کم مجھ سے بات کرنے لگی ہو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ آبدار نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کی دوستی کی بنیاد پڑنے لگی تھی۔ آبدار باغ میں بیٹھی شام کی ہلکی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ آج ساحل شہر سے لوٹ آیا تھا اور اس کے دل میں عجیب سی خوشی تھی، لیکن وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ خوشی کیوں ہے۔ ساحل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آبدار نے مڑ کر دیکھا۔ ساحل اس کے پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ لی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ ساحل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہیں معلوم ہے، جب میں شہر میں تھا تو تم بہت یاد آ رہی تھی۔ آبدار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ ساحل مسکرایا۔ بالکل سچ۔ میں نے محسوس کیا کہ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی ہو، اور اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ آبدار کا دل ایک پل کو رک گیا۔ یہ کیسا جذبہ تھا جو اس کے اندر پھوٹ رہا تھا؟ اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بارش زوروں پر تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلی کی چمک پورے آسمان کو روشن کر رہی تھی۔ آبدار کھڑکی کے قریب کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بارش کو پسند کرتی تھی، مگر آج موسم میں کچھ عجیب سی شدت تھی، جیسے اس کے دل کی بے قراری بھی بارش کے ساتھ بہہ رہی ہو۔ ساحل اندر آیا تو اس نے آبدار کو کھڑکی کے قریب کھڑے کانپتے دیکھا۔ بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے آبدار، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آبدار نے نظریں نہ موڑی۔ مجھے بارش اچھی لگتی ہے۔ ساحل نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ مجھے بھی۔ آبدار نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ ہاں، مگر میں بھیگنے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند کرتا ہوں۔ کیا؟ ساحل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری آنکھوں میں بارش دیکھنا۔ آبدار کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پہلی بار اتنے قریب آیا تھا، پہلی بار۔ اس کے لمس میں کوئی شدت تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، اور اندر کسی اور ہی طوفان کا آغاز ہو چکا تھا۔ آبدار کچن میں مصروف تھی جب ساحل خاموشی سے آیا اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ آبدار نے چونک کر مڑنا چاہا، مگر اس کا دوپٹہ ساحل کی قمیض کے بٹن میں الجھ گیا۔ وہ رک گئی۔
دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ساحل نے شرارت سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے تمہارا دوپٹہ بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آبدار نے شرما کر دوپٹہ کھینچنا چاہا مگر ساحل نے ہلکا سا کھینچ کر اسے قریب کر لیا۔ ساحل چھوڑے نا، آبدار کی آواز کانپ رہی تھی۔ ساحل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، آج نہیں۔ آج مجھے کہنا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آبدار کا سانس رک گیا۔ وہ ششدر سی بس اسے دیکھتی رہی۔ ساحل نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ تم اب صرف میرے دل میں نہیں، میری روح میں بستی ہو آبدار۔ آبدار نے پلکیں موند لی۔ یہی لمحہ تھا جب وہ جان گئی کہ وہ بھی ساحل سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ شہر کی بلند عمارتوں کے بیچ ایک پوش علاقے میں ساحل اپنے فلیٹ کی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ باہر روشنیوں کا سیلاب تھا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ وہ کئی دنوں سے آبدار سے دور تھا مگر اس کی یادیں لمحہ بھر کے لیے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ اس نے فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے بعد ایک میٹھی، تھوڑی سی سست آواز سنائی دی۔ ساحل؟ ساحل کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، تم سو رہی تھی؟ آبدار نے آہستہ سے جواب دیا۔ نہیں، تمہاری یاد آ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ساحل کے دل میں ایک میٹھی سی کسک جاگ اٹھی۔ پھر مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ آبدار نے شرمیلی سی ہنسی ہنسی۔ پہلے ہمیشہ آپ ہی کرتے ہیں تو میں انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے ایک گہرا سانس لیا۔ انتظار کرنا اچھا لگتا ہے۔ آبدار نے دھیرے سے سر ہلایا جیسے وہ سامنے کھڑا ہو اور وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ ہاں، لیکن جدائی اچھی نہیں لگتی۔ یہ سن کر ساحل خاموش ہو گیا۔ وہ خود بھی اس جدائی سے تنگ آ چکا تھا۔ آبدار، میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں۔ ہر لمحہ، ہر پل یہاں آفس میں کام کرتا ہوں تو بھی ذہن تمہاری طرف بھٹکتا رہتا ہے۔ کھانے کے وقت سوچتا ہوں اگر تم ہوتی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی۔ رات کو سونے جاتا ہوں تو تمہارا خیال مجھے سونے نہیں دیتا۔ آبدار کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ سب سن کر مجھے اور زیادہ بے چین کر رہے ہیں۔ ساحل نے آنکھیں موند لیں۔ تو پھر مجھے آنے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آبدار کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ساحل؟ ہاں آبدار، میں بھی تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ تمہارے بغیر یہ حویلی ویران لگتی ہے۔ دادا سائی کا خیال رکھنا تو میرے فرض میں شامل ہے مگر میں دل سے اکیلی ہو گئی ہوں۔ تمہارے بغیر یہ دن، یہ رات سب ادھورے لگتے ہیں۔ ساحل کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس کے دل میں تڑپ اور بھی بڑھ گئی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں جلدی آ رہا ہوں اور اس بار جب میں آؤں گا تو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ آبدار، یہ میرا شرعی حق ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ آبدار کی پلکیں لرزنے لگیں۔ دل دھڑک رہا تھا مگر اس میں کوئی انکار نہیں تھا، کوئی جھجک نہیں تھی۔ ہاں ساحل، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ساحل کے چہرے پر سکون سا اتر آیا۔ پھر تیار رہنا کیونکہ اس بار میں تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے آ رہا ہوں۔ آبدار نے شرم سے آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ محبت کی تڑپ کی شدت اب مزید انتظار کی قائل نہیں تھی۔ ساحل کے قدموں میں بے چینی تھی۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ 1 مہینے کی طویل جدائی کے بعد وہ آج واپس آ رہا تھا۔ پورے راستے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، آبدار۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی کیسے خوشی سے چمک اٹھے گی، شاید شکوہ بھی کرے کہ وہ اتنے دنوں کے لیے چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا۔ وہ بھی ہنس کر اسے منائے گا، اس کے ناز اٹھائے گا اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب وہ آبدار کو مکمل طور پر اپنا بنا لے گا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی مگر باہر کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ یہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ جب بھی وہ آتا دادا سائی کے خاص ملازم باہر کھڑے ہوتے تھے۔ آبدار اکثر کھڑکی سے جھانکتی تھی اور نوکر سبزے میں کھڑے ہو کر خوش آمدید کہتے تھے۔ آج حویلی کی فضا کچھ مختلف تھی، جیسے کسی گہرے سکوت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے ملازم کو دیکھا جو بے چینی سے کھڑا۔ ساحل نے بھویں سکیڑی۔ آبدار کہاں ہے؟ ملازم نے زبان ہونٹوں پر پھیری اور نظر جھکا لی۔ بیوی جی اپنے کمرے میں ہے۔ مگر ساحل نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی قدم آگے بڑھا دیے۔ دل میں ایک عجیب سا خدشہ جاگ چکا تھا لیکن وہ اسے جھٹک کر اندر داخل ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا، ہلکی سی دستک دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازہ دھیرے سے کھولا اور جو منظر اس کے سامنے تھا وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آبدار فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا، سانسیں دھیمی تھیں اور اس کا نازک وجود زمین پر بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ آبدار! ساحل کا دل دہل گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا، اسے بازو میں اٹھایا، اس کے چہرے پر تھپکیاں دی۔ آبدار آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز بے اختیار کانپ گئی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آبدار کا جسم بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ ساحل نے جھجکتے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر نیچے بھاگا۔ ملازمین حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے مگر اس وقت ساحل کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی نکالو فوراً،
وہ دہاڑا۔ ڈرائیور نے بوکھلا کر گاڑی نکالی اور ساحل آبدار کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے خود بھی اندر بیٹھ گیا۔ اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا جو بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا آبدار، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا جیسے اپنے ہی دل کو تسلی دے رہا ہو۔ گاڑی اسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی اور ہر گزرتا لمحہ ساحل کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی وہ آبدار کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اندر منتقل کیا اور ساحل کو باہر رکنے کا کہا۔ وہ بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند تھے، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی چھت کی طرف، اور کبھی خود سے سوال کرتا کہ آخر آبدار کو کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک نرس باہر نکلی اور ساحل فوراً اس کی طرف لپکا۔ آبدار کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نرس نے تھوڑا جھجک کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پلیز آئیے۔ ساحل کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ تیزی سے نرس کے پیچھے چل دیا۔ اندر ڈاکٹر ایک فائل دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ساحل اندر آیا، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ مریض کے شوہر ہیں؟ جی، میں اس کا شوہر ہوں۔ آبدار کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، پھر نظروں کو فائل سے ہٹا کر ساحل کے چہرے پر مرکوز کر دیا۔ مسٹر ساحل، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ جیسے رک گیا۔ کیا؟ ساحل کو لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ جی، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ انہیں کمزوری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی تھی۔ ساحل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بمشکل کرسی کو پکڑ کر خود کو سنبھالا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز سرگوشی سے بھی مدھم تھی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کے حمل کو 5 ہفتے ہو چکے ہیں۔ 5 ہفتے؟ ساحل کے دماغ میں ایک زوردار جھماکا ہوا۔ اس نے آبدار کو کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ اس کے ہاتھ سرد ہو گئے، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا اور دل میں ایک ایسی اذیت جاگی جو ناقابل بیان تھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا، ایک پل کے لیے لگا کہ اس کی ٹانگیں اس کا وزن نہیں اٹھا پائیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ ڈاکٹر نے الجھن سے اسے دیکھا۔ مسٹر ساحل، آپ ٹھیک ہیں؟ مگر ساحل کے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ آبدار ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے ساحل کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پہ جو سرد مہری تھی وہ اس کے دل میں تیر کی طرح اتری۔ ساحل! اس کی آواز درس گئی۔ ساحل نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور وہ نگاہیں جو ہمیشہ آبدار پر محبت سے جمی رہتی تھیں اب شک اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے آبدار؟ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ آبدار کا دل دھک سے رہ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے، سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے تمہیں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا آبدار، تو یہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ آبدار کو لگا جیسے کسی نے زمین اس کے پیروں تلے سے کھینچ لی ہو۔ آبدار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے آبدار کو شہر والے فلیٹ میں لے کر آیا۔ ابھی وہ خاموش تھا، اسے سچائی جاننی تھی۔ کمرے میں سانسوں کی آوازوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساحل کی آنکھیں آبدار کے چہرے پر جمی تھیں، مگر اس کی نظریں ویسی نہیں تھیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ ان میں محبت کی جگہ غصہ، اذیت اور شک تھا۔ آبدار بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ مضبوطی سے اپنے بیان پر قائم تھی۔ یہ جھوٹ ہے آبدار! ساحل کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میرے بابا سائیں پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ میرے باپ ہیں۔ آبدار کے ہونٹ کانپے، مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکائے بغیر کہا، یہی سچ ہے ساحل، تمہاری غیر موجودگی میں انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ اور یہ بچہ… چپ ہو جاؤ! ساحل نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھایا جیسے اسے روکنا چاہتا، مگر پھر خود میں قابو کر لیا۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے آبدار کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر پیچھے ہو گیا جیسے اسے اپنی سانسیں بحال کرنے کی ضرورت ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ ایک بار پھر سوچو آبدار، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے باپ پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ شخص جس نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا، جس نے کبھی تم پر سختی نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ زبردستی کرے؟ آبدار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تمہارے باپ ہو سکتے ہیں لیکن میرے نہیں۔ میرے لیے وہ درندہ ہے ساحل۔ ساحل کا ہاتھ ایک دم دیوار پر جا لگا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ آبدار جھوٹ بول رہی ہے، وہ چاہتا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہو، مگر آبدار کی آنکھوں میں خوف اور درد کی وہ جھلک تھی جو جھوٹے الفاظ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ساحل کی آواز مدھم پڑ گئی۔ تم کوئی اور کہانی بنا لو آبدار، کچھ اور کہہ دو، میں مان لوں گا کہ تم نے کسی اور سے محبت کر لی، میں یہ بھی مان لوں گا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مگر میرے باپ کے بارے میں یہ بکواس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آبدار نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کر لیا۔ آنسو اس کے گالوں پر گر رہے تھے، مگر اب بھی پرعزم تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے،
مگر سچ یہی ہے ساحل، انہوں نے میری عزت لوٹی ہے۔ ساحل نے تیزی سے گردن موڑی، جیسے مزید کچھ سننا نہ چاہتا ہوں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ دیوار سے اپنا سر ٹکرا لے۔ 2 کمرے کے اس فلیٹ کے سرد کمرے میں ساحل کا دل دہک رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کے سینے میں غصے اور بے بسی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ آبدار کی آنکھوں میں جھوٹ تلاش کر رہا تھا، مگر وہاں صرف تکلیف تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر یہ سچ ہوا تو اس گھر میں قیامت آ جائے گی۔ آبدار، اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ آبدار نے آنکھیں بند کر لیں۔ قیامت مجھ پر آ چکی ہے ساحل۔ وہ اپنے ماضی میں جھانک رہا تھا، نجیب شاہ کو دیکھ رہا تھا، جو ہمیشہ ایک مضبوط، باعزت اور باوقار انسان کے طور پر سامنے آیا تھا۔ کیا وہ شخص جس نے ہمیشہ اسے اصولوں کا درس دیا، جو عزت اور خاندان کی حرمت پر جان دیتا تھا، وہ ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں نہیں، وہ دیوار پر مکہ مار کر بڑبڑایا۔ یہ ناممکن تھا، آبدار جھوٹ بول رہی تھی۔ لیکن پھر اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تو کیوں یہ سوال اسے بار بار تنگ کر رہا تھا؟ اگر آبدار کو واقعی کسی نے دھوکہ دیا تھا تو وہ جھوٹ کیوں گھڑے گی؟ وہ واپس کمرے میں آیا تو آبدار اب بھی آنکھیں بند کیے پڑی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ساحل کے قدموں کی آہٹ سنی، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا تم اب بھی مجھے جھوٹا کہو گے؟ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس کے اندر درد کی شدت تھی۔ ساحل نے اسے گہری ٹھنڈی نظر سے دیکھا۔ مجھے ثبوت چاہیے آبدار۔ آبدار کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا ثبوت؟ کوئی ایسی چیز جو یہ ثابت کرے کہ تم سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ میرے پاس ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آبدار کے ہاتھ لرزنے لگے۔ میری سچائی تمہاری نظروں میں جھوٹی کیوں لگ رہی ہے؟ ساحل، کیا میری آنکھوں میں دکھ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا میرے الفاظ تمہیں جعلی لگتے ہیں؟ مجھے حقیقت چاہیے آبدار۔ ساحل کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو یہ ثابت کرے کہ میرے باپ نے واقعی ایسا کیا ہے، ورنہ میں تم پر الزام لگاؤں گا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ آبدار کی آنکھوں میں بے یقینی چھا گئی۔ تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو ساحل؟ ساحل نے دانت بھینچ لیے۔ میرے پاس اور کوئی کیا راستہ ہے؟ آبدار نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، مگر اس نے آخر کار ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ثبوت چاہیے تو میں دوں گی، لیکن جب سچ تمہارے سامنے آئے گا تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ساحل نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، مگر کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک خطرناک راستے پر چل نکلا ہے، ایک ایسا راستہ جس پر چلتے ہوئے شاید اسے وہ سچ سننا پڑے گا جسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ آبدار نے خاموشی سے ساحل کا فلیٹ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں سے چلی گئی۔ ساحل، جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی رہی، جس کی محبت کو وہ اپنی تقدیر سمجھ بیٹھی تھی، وہی شخص آج اسے دھتکار چکا تھا۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے اب صرف نفرت تھی۔ وہی ساحل جو کبھی اسے اپنے قریب رکھنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، آج اس کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ جاتے جاتے آبدار ساحل کے نام ایک خط لکھ کر گئی۔ اس خط میں یہی لکھا تھا کہ اگر آپ کو میرا یقین نہیں ہے تو بس میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں محفوظ مقام پر جا رہی ہوں، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آبدار خاموشی سے ساحل کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ساحل جب گھر واپس آئے تو دیکھا آبدار نہیں ہے۔ اس کا پڑا ہوا خط وہاں پڑا تھا۔ اس نے خط پڑھا اور خاموشی سے وہ خط وہیں پر رکھ دیا اور حویلی کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے کھڑا ساحل گہری سانس لیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سب گھر والے پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، خاص طور پر نجیب شاہ کی نظریں ساحل پر جمی تھیں، جیسے وہ جاننا چاہتے ہوں کہ آخر آبدار کہاں ہے۔ ساحل نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر گہری سخت آواز میں اعلان کیا، آبدار کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آج کے بعد اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہروں پہ حیرت اور بے یقینی تھی، مگر کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ نجیب شاہ نے اپنی مونچھوں کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے ساحل کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ دادا سائیں کے چہرے پر افسوس ابھرا، مگر انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حویلی کی عورتوں نے آہستہ آہستہ سرگوشیاں شروع کر دیں، مگر سب کو معلوم تھا کہ ساحل کے فیصلے کے خلاف بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساحل کے چہرے پر سرد مہری تھی، مگر اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ غصہ تھا یا اذیت۔ اس نے بس ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ خود کو سمجھا لیا کہ آبدار واقعی دھوکہ دی گئی ہے۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی اور اپنے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور سانس لینے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آبدار کے الفاظ اسے کانوں میں گونجنے لگے، یہ بچہ تمہارے بابا سائیں کا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لی، مگر وہ الفاظ، وہ چہرہ، وہ آنسو ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ واقعی آبدار سے نفرت کرے، مگر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک چبھن باقی تھی۔ کیا آبدار واقعی جھوٹ بول رہی تھی یا میں نے اس پر یقین نہ کرنے کی غلطی کی؟ یہ سوال ساحل کو رات بھر سونے نہیں دے گا۔
ساحل کے قدموں میں لرزش آ گئی تھی۔ یہ رات تو عام راتوں کی طرح ہی تھی، لیکن اس کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، دل میں ایک بے چینی، ایک وحشت تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ حویلی کے طویل راہداریوں میں ٹہلنے لگا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ حویلی کا یہ پرانا حصہ وہ تھا جہاں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا۔ دیواروں پر پرانی پینٹنگز اور جھاڑ فانوس کی روشنی میں عجیب سا سنسان ماحول تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی مدھم سرگوشیاں پڑیں۔ وہ رک گیا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ ایک پل کے لیے تو لگا شاید وہم ہو، مگر پھر ایک نسوانی آواز کی موجودگی میں دبی سسکی اس کے وجود کو جھنجھوڑ گئی۔ قدم بے اختیار آگے بڑھے اور جیسے اس نے دروازے سے کواڑ کو ہلکا سا دھکیلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ سامنے نجیب شاہ کھڑا تھا، اس کے باپ، اس کے خاندانی وقار کا دعوے دار، اور اس کے سامنے آبدار جو دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، چہرے پر بے بسی۔ نجیب شاہ کا چہرہ ایک وحشتناک مسکراہٹ میں ڈھلا ہوا تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو قابو میں لے آیا ہو۔ اب بھاگنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھو، تمہارا کوئی سہارا نہیں۔ یہاں ساحل بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے نہیں کیا تھا۔ نجیب شاہ کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ آبدار کی آنکھیں شدت بے بسی سے بند ہو گئی، جیسے اس کا اندر ٹوٹ کر بکھر رہا ہو۔ میں نے تمہاری سچائی اسے پہلے بھی بتائی تھی، لیکن وہ تو تمہیں ہی خدا مانتا تھا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ یہ الفاظ ساحل کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ ایک لمحہ پہلے تک وہ حیرانی اور بے یقینی میں تھا، مگر اب جیسے ہر چیز صاف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ وہیں کا وہیں جم گیا، جیسے اس کے وجود نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اسے یاد آیا جب آبدار نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا تھا کہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور تب اس نے آبدار کو ہی جھوٹا سمجھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ آبدار کا کوئی نیا ڈرامہ ہوگا، یا شاید وہ صرف نفرت میں بہک رہی ہوگی، مگر آج وہ اپنی ہی آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا، خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کی اصلیت کا پردہ ہٹ چکا تھا، وہ جو خود کو عزت و غیرت کا علمدار کہتا تھا۔ وہ ایک وحشی درندہ نکلا۔ اب زیادہ تیز بننے کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو کہ تمہیں کسی نے نہیں بچانا۔ نجیب شاہ کی آواز میں سفاکیت تھی، اور میں ساحل کی آواز اتنی گہری تھی کہ جیسے قبر سے آتی ہو۔ نجیب شاہ جھٹکے سے پلٹا۔ آبدار کا بھی سر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ وہ آنکھوں میں ہزار سوالات لیے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل اس کے لب لرز گئے۔ نجیب شاہ کے چہرے پر چند لمحے حیرانی رہی، پھر وہ سنبھل گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، یہ لڑکی چپ۔ ساحل کی گرجتی ہوئی آواز میں ایسی شدت تھی کہ دیواریں لرز گئیں، ان کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں، آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے آج تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے نجیب شاہ۔ اس کے لب زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تم وہی درندے ہو جس کے خلاف آبدار چیختی رہی، روتی رہی، اور میں نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا۔ میں نے اسے ظالم کہا، خود غرض کہا، میں نے اس پر شک کیا۔ نجیب شاہ کے چہرے پر پہلا خوف آیا، لیکن وہ اب بھی بولنے سے باز نہ آیا۔ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، اس لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر۔ بس کرو۔ ساحل کا ہاتھ ایک دم حرکت میں آیا، اور اگلے ہی لمحے اس کے باپ کے گال پر ایک زوردار تماچا پڑا۔ حویلی کی خاموشی میں یہ آواز گونج گئی۔ نجیب شاہ لڑکھڑا گیا، اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر گیا، آنکھوں میں یقین نہ آیا۔ تم نے وہی سب کچھ کیا جو آبدار نے کہا تھا۔ تم نے میری بیوی کے کردار پر سوال اٹھایا، لیکن اصل درندہ تم تھے۔ ساحل کا بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ آبدار ابھی تک سانس روکے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرانی، دکھ اور کچھ ایسا تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ساحل، مجھے لگا تھا کہ تم کبھی سچ نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ ساحل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو آبدار۔ آبدار نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن پھر چپ رہ گئی۔ نجیب شاہ ایک زہریلی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن آج وہ بے بس تھا۔ ساحل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آبدار کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، نہ یہ درندہ، نہ میں۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ ساحل کی گرفت میں وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ سچ کہ اس کا اپنا شوہر ہی کبھی اس کا دشمن بنا رہا تھا، وہ دل ہی دل میں خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، لیکن اب یہاں چھپنے والا کوئی راز باقی نہ رہا تھا۔ ساحل کے قدم زمین پر جم سے گئے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ محسوس کر سکتا تھا جیسے اس کے سینے سے باہر آ جائے گی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اور جسم جیسے سن ہو چکا تھا۔ سامنے کھڑا پرانا ملازم جو برسوں سے ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، تھکے ہوئے لہجے میں وہ سچائی بیان کر رہا تھا جو ساحل کی زندگی کی بنیادیں ہلانے کے لیے کافی تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ساحل کی آواز بھرا گئی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کے لبوں پر بوجھ بن گئے تھے۔ مگر ملازم کی نظریں جھکی نہیں، وہ سر جھکائے افسوس سے بولتا رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا مالک، تمہاری ماں کی شادی نجیب شاہ سے محبت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی،
بلکہ وہ تو ایک سازش تھی جو صرف دولت کے لالچ میں کی گئی تھی۔ ساحل کی مٹھیاں خود بخود بجھ گئیں، وہ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو روک نہیں پا رہا تھا۔ جب تمہاری ماں بیوہ ہوئی وہ بہت کمزور تھی، تم صرف 4 ماہ کے تھے، اور تمہارے نانا یعنی تمہاری ماں کے باپ نے اسے اپنی ساری زمینیں لکھوا دی تاکہ تمہاری ماں اور تمہاری زندگی محفوظ ہو، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دولت تمہاری ماں کے لیے بربادی لے کر آئے گی۔ ملازم نے ایک لمبی سانس لی اور سر جھکایا۔ نجیب شاہ نے اسی دولت کی خاطر تمہاری ماں سے شادی کی، اسے صرف جائیداد چاہیے تھی، تمہاری ماں نے۔ ساحل کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ پیچھے ہٹا، جیسے اس کمرے کی دیواریں اس پر گرتی جا رہی ہوں۔ اور یہ سب آج کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ ملازم نے بمشکل اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شرمندگی اور بوجھ تھا۔ کیونکہ میں اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے سچ کو سالوں تک دفن رکھا، مگر اب ضمیر ملامت کرتا ہے مالک۔ وہ جو کچھ آبدار کے ساتھ ہوا وہ بھی نجیب شاہ کی ہی سازش تھی۔ ساحل کا سر ایک دم اٹھا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا مطلب؟ ملازم نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس لمحے کو خود بھی بھلانا چاہتا ہو، مگر اب سب کہہ دینا ضروری تھا۔ آبدار کو بدنام کرنے کی سازش نجیب شاہ اور اس کے اپنے بیٹے نے مل کر رچی تھی۔ تمہارا چھوٹا بھائی جو اس کے حقیقی بیٹا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جائیداد تمہیں یا آبدار کو ملے۔ ساحل کے چہرے پر شدید غصے اور بے بسی کے آثار تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے ایک گھناؤنی سازش رچی۔ ایک ملازم کو بے ہوشی کی دوا دی گئی، وہی آبدار کی چائے میں ملائی گئی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ پھر ملازم کی آواز کپکپائی، اسی ملازم سے زیادتی کروائی گئی، اور نجیب شاہ نے آبدار کو دھمکی دی کہ وہ تم سے کہے کہ یہ بچہ تمہارے باپ کا ہے تاکہ تم اسے خود ہی گھر سے نکال دو۔ ساحل کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ وہ غصے اور بے یقینی کی حالت میں آگے بڑھا اور ملازم کی گردن دبوچ لی۔ یہ سب سچ ہے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو دھتکار دیا، اسے ظالم سمجھا؟ ملازم نے سانس لینے کے لیے جدوجہد کی۔ مالک، میں نے گناہ کیا، مجھے مار دو، لیکن سچ یہی ہے۔ ساحل نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی اور پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ صبح کی روشنی حویلی کے در و دیوار پر پڑ رہی تھی، جیسے ہر چیز خاموشی سے ان کی روانگی کو دیکھ رہی ہو۔ آبدار اور ساحل حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں صرف چند ضروری سامان تھا، باقی سب کچھ وہ پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ ماضی، درد، دھوکہ اور وہ ہر زنجیر جو انہیں اس جگہ سے جوڑتی تھی۔ آبدار نے ایک آخری بار حویلی کو دیکھا۔ یہاں اس نے محبت بھی پائی تھی اور تکلیف بھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ کچھ جگہیں صرف یادوں کے لیے ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کچھ بھی انہیں ماضی میں واپس نہیں کھینچ سکتا۔ چلو آبدار۔ وہ دونوں خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھے، اور دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی حویلی پیچھے رہ گئی۔ وہ جگہ جو کبھی ان کے جذبات کا مرکز تھی، آج صرف ایک پرانی عمارت بن کر رہ گئی تھی۔ ہوائی جہاز کی اڑان بھرنے کے ساتھ ہی ان کی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ ساحل نے آبدار کی طرف دیکھا اور وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دلوں نے ایک دوسرے سے وہ سب کہہ دیا تھا جو کہنا ضروری تھا۔ آبدار اور ساحل کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا تھا۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ چکے تھے، وہ تمام درد، وہ تمام تلخ یادیں، حتیٰ کہ وہ بچہ بھی جس کی موجودگی انہیں مزید زنجیروں میں جکڑ رہی تھی۔ قسمت نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا تھا، اور جب آبدار کا بچہ ضائع ہوا تو حیرت انگیز طور پر وہ دونوں ایک عجیب سے سکون میں آ گئے۔ کوئی بوجھ نہیں رہا تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی رشتہ انہیں زمین سے جوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور پہلی بار انہیں لگا جیسے وہ واقعی آزاد ہو گئے ہیں۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آبدار نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر جمع ہونے والے تمام دکھوں کو باہر نکال رہی ہو۔ ساحل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اور پہلی بار اس کی گرفت میں کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی جھجک نہیں تھی۔ ہمیں سکون مل گیا آبدار، ساحل نے دھیرے سے کہا۔ آبدار نے نظریں جھکا لیں، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ ہاں واقعی، اب ہم صرف اپنی زندگی جی سکتے ہیں، اپنی مرضی سے، بغیر کسی بوجھ کے۔ ہوائی جہاز نے زمین چھوڑ دی اور ان کا ماضی ہمیشہ کے لیے نیچے رہ گیا۔ اب ان کے آگے صرف مستقبل تھا، ایک ایسا جہاں نہ کوئی سازش تھی نہ کوئی مجبوری، صرف وہ دونوں اور ان کی نئی زندگی۔ اب ان کے آگے ایک نئی دنیا تھی جہاں کوئی سازش نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، صرف وہ دونوں تھے، اور ایک ایسا مستقبل جسے وہ اپنی محبت سے خود تعمیر کریں گے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔